کہ مسجد اقصی کی طرف بنا ہوا ہے، گنبد جو بنا ہوا ہے وہ بعد والا ہے جی، اس سے پیچھے والا۔ یہ فرق ہے کہ اس پہ کبوتر بیٹھتے ہیں جو حرم کی طرف پیچھے والا ہے، اس پہ کبوتر بھی نہیں بیٹھتے۔ آپ کو حکم ہوا تھا کہ اب آپ نے مسجد الحرام، یہ ادھر ہے مسجد اقصی، یہاں ہے مسجد الحرام، خانہ کعبہ، دو میناروں والے، دو گنبدوں والے مسجد۔ یہ مسجد الحرام کی طرف ہے، یہ ہے، اور دوسرا پہلا قبلہ ہے مسجد اقصی، یہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ اچھا، یہ مسجد ہے جہاں پر انبیاء کرام کی امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ پہلا مصلی بنا ہوا ہے اور وہاں پر مسجد قبلہ تین۔ ماشاء اللہ آپ نے مسجد قبلتین کو اندر سے بھی دیکھا اور باہر سے بھی میں نے آپ کو اس کی زیارت کرائی۔ یہ واقعہ دراصل مدینہ منورہ میں 2 ہجری کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ اس وقت تک اللہ کے حکم سے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ خواہش تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ بن جائے، کیونکہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آسمان کی طرف دیکھتے اور اللہ کے حکم کا انتظار کرتے تھے۔ پھر ایک خاص دن آیا، ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنو سلمہ کے علاقے کی ایک مسجد میں موجود تھے، یعنی مسجد بعد میں مسجد قبلتین کہلائی۔ اچھا، ظہر کی نماز کا ٹائم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ صحابہ کرام آپ وسلم کے پیچھے صفوں میں کھڑے تھے، سب کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا۔ نماز کے دوران ہی اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پس آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے 2144۔ اب فوراً کیا ہوا، جیسے ہی حکم اللہ کا حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی سوال نہیں کیا، کسی نے نماز نہیں توڑی، سب نے فوراً نماز کے دوران ہی اپنا رخ موڑ لیا۔ جو لوگ آگے تھے وہ پیچھے ہو گئے اور جو پیچھے تھے وہ آگے آ گئے، لیکن سب نے نماز جاری رکھی۔ یہ اللہ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فوراً اطاعت کی زبردست مثال تھی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا، جماعت ہو گئی، نماز ہو گئی، آپ وسلم کی سب نے پیروی کی۔ یہ خبر مدینے میں پھیل گئی، پورے مدینے میں پھیل گئی۔ اگلے دن فجر کی نماز میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور مسجد میں گئے اور بتایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور قبلہ کعبے کی طرف بدل دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہاں نماز پڑھنے والے مسلمانوں نے بھی نماز کے دوران اپنا رخ فوراً کعبے کی طرف موڑ لیا۔ اب ہمیں اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فوراً اطاعت کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان بہت مضبوط تھا، مسلمان ہمیشہ ایک قبلے پر متحد رہے، خانہ کعبہ مسلمانوں کا ہمیشہ کے لیے قبلہ بن گیا۔
اس عظیم واقعے کی وجہ سے اس مسجد کو آج مسجد قبلتین یعنی دو قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔